بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد اقرا ٹی وی چینل پر یہ دین و دنیا کا پروگرام ہر ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور آپ اپنی خواب ہمیں سنا سکتے ہیں، اور اس کی تعبیر اور اس کا مطلب سر دست اسی وقت آپ کو سنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دینی معلومات حاصل کرنا چاہیں اس کے سلسلے میں بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کسی فتوے کے متعلق پوچھنا ہو وہ بھی اس پروگرام میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مشورہ ہو یا اپنی اہم رائے ہو یا قیمتی رائے ہو، آپ ہمیں فون کر کے مطلع کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے اس پروگرام کے شریک ہوتے ہیں ساتھی، ان کے ساتھ آپ اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف مسائل کو اور مضامین کو یہ پروگرام لیتا ہے، اور اس میں مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ اہم مسئلے میں سے ایک مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم النبوہ کے متعلق ہے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی نسبت سے بھی ہم نے بات عرض کرنی ہے، اور اپنی بات میں یہ مکمل کر رہا ہوں بقیع کے قبرستان کی، کہ بقیع کے قبرستان میں آپ ضرور جائیں اور وہاں پر اصلی نقشے کو جو قبروں کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قبر میں میتوں کو دفن کیا اور قبروں کو جس حالت میں چھوڑا، خلفائے راشدین نے جس طرح چھوڑا، بعد کے خلفائے راشدین کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں علماء وہاں پر دفن ہیں، انہوں نے جس طرح چھوڑا، ان کا اصلی نقشہ آپ کو نظر آئے گا۔ اپنی کتابوں کو دیکھیں، ہم اپنے فتاویٰ کو دیکھیں، اور ہم اپنی ہدایات کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ بقیع کے نقشے کو دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی دین کی اصلی صورت جو قبور کے بارے میں ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک وہاں بقیع کے قبرستان میں ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قبر آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں، ان کی قبر آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قبر آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین کی قبر نظر آئے گی۔ محمد جعفر صادق کی قبر نظر آئے گی۔ محمد باقر کی قبر آپ کو نظر آئے گی۔ اسماعیل بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کو قبر نظر آئے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اور اسی طریقے سے ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی قبر، اور اسی طریقے سے امام مالک کی، امام عاصم کی، امام نافع کی، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور شہدائے حرہ کی، اور خلیفہ راشد ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ یہ پورے تاریخ کا خلاصہ، اور پھر اس کے بعد جید علماء کرام تابعین کے دور کے، تبع تابعین کے دور کے، اور آپ آگے چلتے جائیں تو بڑے بڑے صحابہ کرام کی قبر، بلکہ وہ صحابی جن کے ایمان لانے کی وجہ سے ایک مجلس میں اسلام قبول کیا اور پھر فوراً اپنے قبیلے کے سامنے پیش کیا، تو سارا قبیلہ اس وقت مسلمان ہو جاتا ہے، سوائے ایک شخص کے، جن کا دنیا سے جب جنازہ نکلا، صحابہ کرام نے اس جنازے کو اٹھایا تو فرمایا ہلکا ہو رہا ہے، لگتا ہے اس میں جنازہ کسی کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے آج اس شخصیت کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک میں رکھا تو فرمایا کہ قبر کسی کے لیے اتنی کشادہ نہیں کی گئی جتنی کہ اس شخص کے لیے کشادہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور ان کے لیے قبر کی وسعتیں
پیدا فرما دی، اور جن کا قبیلہ ہمیشہ یوں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلا مگر ہمارے خاندان کا ایک فرد جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یہ شخصیت سعد بن معاذ الاشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقیع کے سینے پر آج یہ کشادہ قبر آج ہم کو نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور مبارکہ، ان قبروں پر جائیں، درود پڑھیں، دعا کریں، ان کی قبروں کی روحیں، ان بزرگوں کی روحیں مچلیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مشاہدہ فرمائیں گے کہ میری اولاد خوش ہے، پوچھا جائے گا یہ کیوں خوش ہے؟ اس لیے کہ امتیوں نے آ کر یہاں بقیع کے قبرستان میں کہ عبداللہ ابن جعفر کے قبر کے پاس، عقیل ابن ابی طالب کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں۔ آج یہ صحابہ اور اہل بیت کا گھرانہ بڑا خوش ہے۔ فرمایا امتی نے خوش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حاضری دینے والے زائر اور حاجی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا متبرک جگہ ہیں اور متبرک ساتیں ہیں جو بقیع کے قبرستان میں اہل بیت کی ہمیں شان نظر آتی ہے۔ دین کا اصل نقشہ آپ کو بقیع کے قبرستان میں نظر آئے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی حاضرین ہیں اور سامعین ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مدینہ النبوی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور بقیع کے قبرستان کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ وہ قبریں ہیں جو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین اور 1400 سال سے امت نے جس طرح ان قبور کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ اصلی نقشے کے ساتھ، دین کے اصلی صورت کے ساتھ اسی طرح ہم کو اور آپ کو نظر آئیں گی، اور دنیا کا جہاں جہاں بھی اس کے خلاف مشاہدہ ہے وہ حقیقت نظر آتی ہے کہ وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور سنت کا صحیح نقشہ اور سنت کا صحیح چہرہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعبیر وہ بقیع کا قبرستان اس وقت پیش کر رہی ہے۔ اب ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم النبوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب کسی نئے شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کی تشریح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی اور سمجھائی، اور صحابہ کرام نے جو اس کا مطلب سمجھا، صحابہ کرام کے بعد خلفائے راشدین اور پوری امت نے جو سمجھا، جتنی بھی ہر دور کے اندر مجدد پیدا ہوئے ہیں، وہ جتنے بھی اس امت کے اندر بڑے بڑے صلحاء، زہاد، عباد پیدا ہوئے ہیں، وہ انہوں نے جو اس کا مطلب سمجھا، اس کی تشریح، دوسرے لفظوں میں خاتم النبیین اور اس کا مطلب اور اس کی تشریح جو حضور نے دی، علیہ السلام نے دی، اور حضور علیہ السلام سے آگے چلتی رہی اور آج تک چلی آ رہی ہے، وہ پوری کی پوری تشریح مملکت پاکستان کے قانون کا حصہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں جتنی بھی حاضرین ہیں، میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ جو بھی میرے ساتھ مجلس کیا کرتے ہیں تو میں اس میں یہ ضرور بات عرض کرتا ہوں۔ جی ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نور صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ۔ جی نور صاحب میں آپ سے ایک دو سوال پوچھنے تھے۔ جی فرمائیے۔ کہ میری بیٹی کو طلاق کا پہلا نوٹس آ گیا ہے، تو یہ کہ اس کی عدت اب سے شروع ہے کہ بعد میں ہوگی، اور کتنی مدت کی عدت ہوگی؟ اچھا۔ اور اس کے بعد دو خواب سنانے تھے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابا جی محروم ایک بہت بڑے کمرے میں، بہت خوبصورت کمرہ ہوتا ہے، وہ پورا فرنشڈ ہوتا ہے اچھے فرنیچر سے، اور وہاں پہ میں اپنے بھائی سے کہتی میں نے ابا جی سے ملنے جانا ہے،
تو مجھے میرا بھائی اور بھابھی وہاں لے جاتے ہیں ان کے کمرے میں، تو وہ ہمیں دیکھ کے تو بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تو اوپر وہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، کچھ ان کے اوپر بیٹھ کے شاید قرآن یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ خاموش ہے، لیکن کمرہ بہت ہی خوبصورت ہے، پوری طرح فرنشڈ ہے، بہت اچھا ہے، تو بہت اچھی حالت میں، کپڑے بھی بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جی تو اس کے علاوہ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ تندور پہ روٹیاں پک رہی ہیں، پک رہی ہیں، تو میں کہتی ہوں میں نے بھی گرم گرم روٹی تندور کی کھانی ہے، لیکن وہ پراٹھے پکا رہی ہوتی ہے تندور سے۔ بس اتنا خواب تھا، تو برائے مہربانی مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیجیے۔ اور آپ کا پروگرام کیا اتوار کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، میرا اتوار کو پروگرام ہوتا ہے اور باقی پھر ساتھی اس پروگرام کی ریپیٹ کرتے ہیں۔ جی 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 انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پہلے تو مسئلہ ہے کہ جنہوں نے وہ طلاق کا بھیجا ہے نوٹس کہ طلاق دے دی ہے، تو یہ اگر اس میں یہ ہے کہ ہم نے طلاق دے دی ہے، اگر یہ آ چکا ہے تو ابھی جب آپ کو یہ خبر مل چکی ہے تو اب یہاں سے طلاق عدت جو ہے اس کو حساب میں رکھنا ہوگا، تو اس لیے وہ حساب میں لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اب اس کے بعد 3 ایسی حالتیں جس میں نماز نہیں پڑھتی وہ ان کی عدت ہوگی اور وہ گزر جائیں گی، تو پھر عدت سے نکل جائیں گی۔ اور جس وقت نوٹس ملا ہے ایسی حالت میں ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس حالت کو نکال کر مزید اور جو ہے وہ اس کو شمار کیا جائے گا، اور 3 حالتیں ہیں تو ایسی حالتیں آ جائیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس طریقے سے ان کی عدت پوری ہوگی۔ اور اگر پوری طرح نہ سمجھ آیا ہو تو آپ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں، یا اس اسٹوڈیو پر آپ نمبر ہمارا ڈائریکٹ لے سکتے ہیں اور ہم مزید اور سمجھا دیں گے۔ تو عدت پوری کرنا اور شمار کرنا اس طریقے سے ہوگا۔ اور اگر کسی ادارے نے یہ فحص کر رہے ہیں اور انہوں نے بھیجا ہے کہ ہم نوٹس دے رہے ہیں کہ ابھی ہم طلاق واقع کریں گے، تو ابھی تک وہ طلاق تو نہیں ہوئی، تو وہ نوٹس کو پڑھنا ہوگا اور کیا انہوں نے لکھا ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا کہ طلاق کا نوٹس آیا ہے تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہی مطلب سمجھا کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے۔ اگر طلاق دے دی ہے تو اس کا جواب وہ ہے جو میں نے ذکر کیا کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہے، نماز کی پڑھنے کی حالت ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو مزید اور 3 ایسی حالتیں آ جائیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ مکمل ہو جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی۔ باقی رہ گیا خواب کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک منظر دکھایا ہے ابا جان مرحوم کا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو خوشحال رکھا ہوا ہے، اور ان کے مزید درجات بلند ہو سکتے ہیں جبکہ آپ ان کے لیے ان کے درجات کو بلند کرنے کی کوشش فرمائیں۔ تو وہ آپ کی طرف خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا یہ تو کام کی جگہ ہے، یہاں سے درجے بنتے ہیں، وہاں جتنے اعمال بھی کریں تو اس سے درجے نہیں بنتے، یہ تو دنیا میں موقع تھا۔ مگر آپ اگر ان کے لیے صدقات کریں، خیرات کریں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی ترقی کی دعا مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس کی کوشش فرمائیں، گھر کے بچوں کو بھی یہ عرض کریں کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اجتماعی اور انفرادی دعائیں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں قرآن، صدقات، خیرات، یہ ساری تعلیمات کی جائیں اور عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ثواب اور پہنچے گا اور ان کی روح خوش ہوگی اور ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور دوسری جو خواب ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک اہم کام کر رہی ہیں
جو باریک کام ہے تو جس طرح اس کو کرنا چاہیے اس پر نگرانی رکھیں اور اسی کا خیال رکھیں، ہدایات کا خیال رکھ کر کام کریں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر طرح اور جو چیز بھی آئے جس طرح چاہے اس کو کرنا چاہیے، بلکہ اہم کام کا جو طریقہ ہے اس اہم کام کو اس کے طریقے کے مطابق آپ کام کرتے رہیں۔ تو کوئی بھی ہوگا، دکان کا ہوگا، پڑھائی کا ہوگا، بات چیت کا ہوگا، کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو بھی آپ کا ایک معاملہ ہے تو جو اس کا طریقہ ہے اس کے طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھیں گے، اس کے طریقے میں فرق نہیں آنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مراد، مقصود اور غرض پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہدایات کا اور انسٹرکشنز کا لحاظ نہ رکھیں تو پھر بڑی دقت ہوگی، مشکلات ہوں گی، اور اس کی وجہ سے انسان بہت ممکن ہے کہ پوری طرح فائدہ حاصل نہ کر سکیں اور اپنی غرض اور مقصود ہم حاصل نہ کر پائیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم النبوہ عقیدے کے متعلق میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ پوری کی پوری تشریح، یہ لفظ اور اس لفظ کا مطلب اور اس کا مفہوم جو حضور علیہ السلام نے بتایا، حضور نے سمجھا، حضور کے ساتھیوں نے سمجھا اور بعد کے دور کے لوگوں نے سمجھا، وہ تشریح وہ ہمارے پاکستان مملکت کے قانون کا ایک حصہ ہے، اور دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انعام جو کبھی بھی نہیں ہوا وہ یہ حاصل ہوا ہے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب مجھے وہ طلاق کا میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، اور یہ کہ میری بیٹی اس حالت میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، جی میں نہیں پڑھ سکتی، تو جی کیا یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس ہاں مطلب کہ اب عدت نہیں ہے اس کی؟ ہاں، وہ ان کی عدت یوں ہوگی کہ جی یہ جب ابھی دوبارہ نماز پڑھیں گی، دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد 3 اور ایسی حالتیں آ جائیں جس میں نماز نہیں پڑھیں گی تو پھر عدت سے نکلیں گی۔ تو جی جو 3 مطلب یہ کہ حالتیں جو شمار کرنی ہیں وہ جی اس کے بعد جب نماز پڑھیں گی تو اس کے بعد وہ جو 3 پیریڈ ہوں گے ان کا لحاظ کیا جائے گا، ان کو کریں گے، وہ جب 3 ختم ہوں گے پھر جا کر عدت سے نکلیں گی۔ تو دوسرے لفظوں میں اب عدت لمبی ہو چکی ہے۔ جی اچھا جی، جی تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ نوکری جاب کرتی ہے، ہاں تو جاب پہ تو جانا لازمی ہو، اتنی چھٹیاں نہیں دیں گے اس کو، جی تو اس کا بھی آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ جی تو ایک سوال خواب یہ بتانا تھا کہ میں نے اپنی بھابھی کو خواب میں دیکھا ہے جی کہ وہ اپنے پاؤں دھو رہی ہیں، تو جی مجھے کہتی ہیں کہ ان کا جسم قمیض نہیں پہنی ہوئی تو الٹی ہو کے پاؤں دھو رہی ہیں، جی تو مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا رنگ اتنا پیلا اور آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں، تو ایسی نہیں تھی، تو میری بھابھی مر گئی ہوئی ہیں، وہ برائے مہربانی ہم لوگ کی تبھی بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو عدت ہے وہ لمبی ہو جائے گی اور اس کا لمبا ٹائم ہو جائے گا اس کے شمار کرنے میں اور اس کا لحاظ کرنے میں۔ تو دوسرا مسئلہ ان کے کام کے متعلق تھا، تو بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور جو گھر ہے اسی گھر کے اندر رات گزارنی چاہیے، کسی اور جگہ کے اندر رات نہیں گزارنی چاہیے، دور جگہ کا سفر نہیں کرنا چاہیے 48 مائل سے۔ ہاں ضرورت ہو تو الگ بات ہے۔ جاب پر جانے کے لیے اگر اچھی جاب ہے اور چھوڑیں گے پھر دوبارہ جاب نہیں مل سکے گی، مشکلات آ جائیں گی تو تکلیف ہے، اس لیے جاب بھی ضرورت میں شامل ہے۔ تو اگر جاتی ہیں تو پھر جاب کے بعد فوراً گھر کو آ جایا کریں، اور اگر اہم جاب نہیں ہے اور جاب مل سکتے ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ جاب وغیرہ چھوڑ دیں اور گھر کے اندر رہیں اور بغیر ضرورت کے نہ نکلیں۔ تو جاب پر جانا نہ جانا ان کے ضرورت تک کی بات ہے۔ اگر ایک اہم جاب ہو اور پھر دوبارہ جاب کا ملنا مشکل نہ ہو، یا چھوڑیں گے تو اس کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی، گھر کے رینٹ کا، خرچے کا، تو
تو ظاہری بات ہے یہ مجبوری ہے، تو اس لیے پھر ایسی صورتوں کے اندر وہ جاب پر جا سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ عدت کے یہ جو مسائل ہیں اس میں بغیر ضرورت کے سفر کرنا، سفر 48 مائل سے زائد ضرورت کے بغیر سفر نہ کریں اور جو گھر ہے اپنے گھر کے اندر ہی رہیں، رات وہاں ہی گزاریں، کسی اور جگہ کے اندر نہ گزاریں۔ ہاں اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہ حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اور رہ گیا خواب کے بارے میں، تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بعض جو ان کے متعلق کام ہیں یا ان کے ایسا کام جس کا تعلق آپ کے بھابھی کے خاندان سے ہو یا ان کے بچوں سے ہو یا کسی کے متعلق ہو، تو جو اہم کام ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہونے کو ہے، اور ان کے لیے ان کی کمی کوتاہیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ان کی نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، اور کمی کوتاہیوں کے لیے ان کے لیے توبہ استغفار کر کے ان کے لیے دعاؤں کے اندر یاد کرنا چاہیے، اور جتنے ان کے ساتھی ہیں اور متعلقین ہیں وہ بھی اپنے کاموں پر غور کریں، جو دین کی کمی کوتاہی ہو تو اپنی اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش فرمائیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ اس کا معنی، وہ لفظ ٹیکسٹ، اس کا مطلب اور اس کی تشریح جو اہل سنت کی یہاں ہے، ہر دور کے مجدد نے جو معنی بیان کیا، صحابہ نے معنی بیان کیا، خلفائے راشدین نے معنی بیان کیا، 1400 سال سے پورے دنیا کے اندر کالے سفید عرب عجم ہر طرح کے عالم مفسرین نے جو معنی بیان کیے ہیں، الحمدللہ مملکت پاکستان کے قانون کا وہ حصہ ہے۔ اب کئی لوگ، میں عرض کر رہا تھا کہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا قانون ایک طبقے کو مسلمان بناتا ہے اور ایک طبقے کو کافر کہتا ہے۔ یہ تعبیر اور تشریح غلط ہے۔ کوئی قانون کسی کو نہ مسلمان بناتا ہے نہ کافر بناتا ہے۔ قانون ملک کا ایک تشریح کرتا ہے، اس کیٹیگری کرتا ہے، کیٹیگرائزیشن کر رہا ہے، جو اس کیٹیگری میں ہے تو وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور جو اس کیٹیگری میں نہیں ہے وہ کیٹیگری سے باہر چلے گئے، وہ دوسری کسی کیٹیگری کے اندر چلے جائیں گے۔ ملک کا قانون کسی پر لیبل نہیں لگاتا، ملک کا قانون ایک فیکٹ پر بنا ہوا ہے اور ایک تشریح پر ہے، اور وہ تشریح وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ کرام کو دی، خلفائے راشدین کو دی، اور 1400 سال کے جتنے مجددین ہیں ان کو دی، وہ چیز آئی ہوئی ہے۔ تو اب مملکت پاکستان کی حفاظت وہ دین کی حفاظت ہے۔ مملکت پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ امت مسلمہ پر، جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، چاہے اس ملک کا باشندہ ہو نہ ہو، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے لیے ہم دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر مزید اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی آنے والی ہماری مجلسوں میں، اور اب ہمارا یہ پروگرام ختم ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی مجلس میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جتنے ساتھی بھی حاضر ہوئے ہیں سب کے حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ انہی الفاظ سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔